منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو منافق بھی بلا کے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 19 رمضان المبارک 2 مئی 2021۔ میرے واٹس ایپ پر بہت سے احباب نے ایک لنک بھیجی ہے امیر تحریک دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب کی، جس میں ان کا روئے سخن میری طرف ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی اسی طرح ہے کہ کلیم حنفی رضوی کو جواب۔ یہ بہت سے احباب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سوال و جواب اور جواب الجواب کیا ہے۔ یہ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ باتھ روم میں اگر مرد کی چپل عورت پہن لے تو وہ گنہگار ہوں گی، عورت کی مرد پہن لے تو وہ گنہگار ہوگا، لہٰذا باتھ روم میں 2 جوڑی چپل ہونی چاہیے۔ وہ ویڈیو ہمارے پاس اب بھی موجود ہے فون میں، اور جس کو چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، چونکہ باتھ روم میں جو چپل ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے، اس کو سب یوز کر سکتے ہیں۔ کامن سلیپر آتی ہے تو اس کو مرد بھی پہنتا ہے، عورت بھی پہنتی ہے، وہ ایسی مشترکہ ہوتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ 2 چپل رکھی جائے، یہ خواہ مخواہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ شہروں میں مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آپ ڈائریکٹ گنہگار کہیں گے، اس سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوگا۔ پہلے مسئلے کے سیاق و سباق کو سمجھا کریں، اس کے بعد بولا کریں۔ بقول آپ کا زبانی اقرار موجود ہے کہ آپ غیر عالم ہے، آپ نے ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا، تو پھر آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں دعوت اسلامی والوں نے مولانا الیاس قادری کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک سمجھا ہے، آسمانی مخلوق سمجھا ہے کہ کوئی ان پہ تبصرہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں، کسی کو مقام نبوت اور رسالت پہ مت بٹھاؤ، کیوں کہ رسول کریم علیہ السلام، انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس سے خطا نہ ہوئی ہو۔ بہت سو کو اللہ تعالیٰ توبہ کی فوراً توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم تو ائمہ مجتہدین کے مسائل بھی امکان خطا کے ساتھ مانتے ہیں کہ ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی۔ تو پھر 14ویں صدی میں کسی ایک عالم ہی کہہ لیجئے، بقول آپ کے کسی عالم کو یہ سمجھ لینا کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے، یہ آپ کی بھول ہے، اصلاح ہوں گی۔ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنے اکابرین سے اختلاف کیا ہے۔ ویڈیوگرافی کا مسئلہ ہو، تصویر کا ہو، چین کی گھڑی کا ہو، مائک کی نماز کا ہو، تصویر کشی کا ہو، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم انہیں گمراہ نہیں کہہ رہے ہیں، کافر نہیں کہہ رہے ہیں، خارج سنیت نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا، تو اس پر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ آج کل کامن چپل آتی ہے، اس کو کوئی بھی پہن سکتا ہے، اس میں گنہگار ہونے والی کیا بات ہے۔ اب اس بات کو کہے ہوئے مجھے 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ پاکستان سے مدنی چینل پر اس کا جواب آیا، اور میں دریائے حیرت میں غوطہ زن ہو گیا کہ یا اللہ، جب بات اپنی ذات کی آتی ہے تو فی الفور جواب کے لیے پوری ٹیم تیار ہوتی ہے۔ جب ہندوستان میں نرسنگا سرسوتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی، تو ہندوستان میں دعوت اسلامی کے مبلغین کیا خواب خرگوش میں تھے؟ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئے تھے؟ ہندوستان میں وسیم رضوی نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک گندی فلم بنائی، اس فقیر نے اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا۔ دعوت اسلامی والے اپنی FIR دکھائیں، اپنا احتجاج دکھائیں، اپنا مظاہرہ دکھائیں، کہاں کیا؟ ہندوستان میں امیش دیوبند نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کچھ نہیں کہا، اس پر پورے سنیوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی والے کہاں تھے؟ سینکڑوں مرتبہ پاکستان میں بھی ایسے حالات بنے کہ اللہ و رسول علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئی، لیکن یہ لوگ منظر عام پر نہیں آئے۔ سلمان تاثیر نے گستاخ کی سزا قتل کو کالا قانون قرار دیا تھا، پاکستان کے ہر عالم نے اس کا رد کیا، مولانا الیاس نے رد کیوں نہیں کیا؟ مدنی چینل سے اس کا رد کیوں نہیں کیا؟ معلوم پڑا بات جب ذات پروردگار کی ہو خاموش، بات جب ذات سرکار کی ہو خاموش، لیکن بات جب ذات عطار کی ہو
تو سارے کالے پیلے ہرے نیلے چھوٹے بڑے بلوں میں سے نکل کر آتے ہیں. تو اس وقت تو تمہیں بولنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں جو میرے رد میں بنائی گئی ہے، اس میں میرا ایک پیسے کا لحاظ کیے بغیر کلیم رضوی، جبکہ میں نے اپنی آڈیو میں مولانا الیاس قادری کہا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم علماء سے پیار کرتے ہیں. اس ویڈیو پر آپ جا کر دعوت اسلامی کے مبلغوں کے کمنٹ پڑھیں، کتنے بھدے کمنٹ ہیں اس کے اندر. فقط ذاتیات پر حملہ ہے، فقط ذاتیات پہ حملہ ہے. تو مجھے بتاؤ، یہی تم لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہمیں اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، اس لیے ہمارا بیڑا پار ہے. بیڑا پار اس طرح کیا جاتا ہے کہ کمنٹ میں علماء کو گالیاں دی جاتی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ یہ لوگ گستاخوں کا، بد مذہبوں کا رد نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی سنی عالم اگر ان کی اصلاح کرنا چاہے تو اسے اپنا یہ دشمن جان سمجھ لیتے ہیں. دیکھو، اگر ذاتیات پر آؤں گے تو تمہارے اتنے مسئلے ہمارے پاس ہے کہ پھر جو تھوڑا موڑا کام بچا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو علماء سے زیادہ الجھا مت کرو، ٹھیک ہے نا. اور اسے یا تو دھمکی سمجھ لو یا نصیحت سمجھ لو، شاید تمہیں اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا. میرا نام کلیم حنفی رضوی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. آج تک کسی سے نہ ڈرا نہ ڈروں گا انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا فیض ہے مجھ پر. یہ لوگ کیا بد مذہبوں کا رد کریں گے؟ حال فی الحال میں ان کی ایک ویڈیو آئی ہے مدن پورہ بامبے کے اندر، ایک سڑے ہوئے شیعہ کی دکان میں انہوں نے چندہ باکس رکھا ہوا ہے اور وہاں سے چندہ لے رہے ہیں. باقاعدہ ویڈیو آئی ہے اور ویڈیو میرے پاس موجود ہے. جس کا جی چاہے میرے نمبر پہ واٹس اپ کرے، میں آپ کو دیتا ہوں. جو بد مذہبوں سے چندہ لے، جو بد مذہبوں کا نام لے کر رد نہ کرے، کبھی وہابی دیوبندیوں کا رد نہ کرے نام لے کر، یہ عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں. یہ سنتیں سکھانے والے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی بات آتی ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور جب بات اپنے امیر کی آتی ہے تو فوراً جواب دینے کے لیے نکل جاتے ہیں. شرم آنا چاہیے، تم لوگوں کو شرم آنا چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی آپ کو مسئلہ اٹھانے کی، اہل سنت میں پھوٹ ڈالنے کی. یہ پھوٹ ڈالنا کہ ایک آدمی سوشل میڈیا پہ آ کے غلط مسئلہ بیان کرتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اکیلے میں اصلاح کریں. تو اس نے سوشل میڈیا پہ مسئلہ بیان کیوں کیا؟ اس کا ویڈیو ڈالا کیوں گیا؟ جب اس کا ویڈیو عام ہو گیا، لوگوں نے مسئلہ سن لیا، جو غلط فہمی میں مبتلا ہے ان کی اصلاح کے لیے ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے. نہ کہ ہمارا مقصد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فتنہ فساد اور نام و نمود تھا، ہرگز نہیں ہے. تو انہوں نے ڈالا ہے سوشل میڈیا پہ، اس لیے مجبوراً ہمیں سوشل میڈیا پہ جواب دینا پڑا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی آپ کو ان سے الجھنے کی، بد مذہبوں سے الجھیے. بد مذہبوں سے مجھ سے زیادہ یہ الجھیں گے. وہابی دیوبندیوں، قادیانیوں اور شیعوں کے رد میں میری 33 عدد کتابیں موجود ہیں. میری آپ کئی ایک تقریریں یوٹیوب سے سن لیجیے. الحمدللہ ہر باطل فرقے کا میں رد کرتا ہوں. قصہ مختصر یہ کہ جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ جواب نہیں ہے بلکہ میری بات کی تائید ہے. آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں کہ ان کا مفتی خود کہہ رہا ہے کہ آج کل کامن چپل آتی ہے. الیاس صاحب کو اب تک نہیں معلوم تھا کہ کامن چپل آتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ باتھ روم کے لیے بھی مردوں کی چپل الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے. ان کو اب تک یہ بات پتہ نہیں تھی. پتہ نہیں کیسے نہیں پتہ تھی ان کو. تو ان کا مفتی خود کہہ رہا ہے کہ آج کل ایک مشترکہ چپل آتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں. اور میں نے اپنی پہلی آڈیو میں بھی کہا کہ جو مردانہ وضع کی جوتے ہوتے ہیں، اگر عورتیں اس کو پہن لے تب کہا جائے گا تشبہ بالرجال، اس نے مردوں کے ساتھ مشابہت کی ہے. یا زنانہ وضع کی جو سینڈلز وغیرہ اور جوتیاں آتی ہیں، اگر مرد اس کو پہنے تب کہا جائے گا تشبہ بالنساء، اس نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کی، تب جا کر حکم لگے گا. لیکن باتھ روم میں تو ایک دم کامن چپل ہوتی، اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا. اس پر حکم لگانا، گنہگار قرار دینا. اور مزے کی بات یہ کہ اس پر فقہائے کرام میں سے، متقدمین میں سے، فقہ کی کسی کتاب میں سے کوئی حوالہ نہیں، بس فرما دیا. تو ان کا فرمانا آپ کے لیے حرف آخر ہوگا، ہمارے لیے نہیں. مسئلہ غلط ہوگا ہم آگے بھی رد کریں گے. اور بد زبانی، بد کلامی سے مبلغین اپنے آپ کو روک کر رکھیں، ورنہ یہ جو کھوکھلے دعوے نا 200 ملکوں میں کام ہے. خود بمبئی کی حالت دیکھ لیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہے، کتنی مساجد میں آپ کا کام ہو رہا ہے. کہیں 2-4 لوگ امامہ شریف باندھ کر گھوم لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پورے محلے میں کام ہو رہا ہے. یہ سب باتیں مجھ سے مت اگلوائیے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنا کام کیجئے، بد زبانی اور بد کلامی مت کیجئے، ورنہ ہمیں ہر طریقے سے جواب دینا آتا ہے.
غلط مسئلہ آپ بیان کریں گے اس کی اصلاح ہوگی. اور خود سوچنے والی بات ہے کہ 3 دن پہلے میں نے ان کے مسئلے کی اصلاح کی, آج وہ چینل پر آ کر جواب دے رہے ہیں. نرسنگانند کا جواب ہندوستان میں دعوت اسلامی کے اتنے مبلغین ہیں, اتنے مراکز ہیں, اتنے مدارس ہیں, جامعات ہیں, مکاتب ہیں, کیوں نہیں جواب دیا انہوں نے؟ کب جواب دیا ذرا مجھے بتائیں. وسیم رضوی کو جواب دیا جب اس نے قرآن کریم کی 26 آیات کو قرآن مقدس سے نکالنے کی بات کی؟ ضرور بتائیں. حرمت قرآن کے لیے نہیں نکلو گے, ناموس رسالت کے لیے نہیں نکلو گے, تحفظ ناموس خدا کے لیے نہیں نکلو گے؟ جب اپنے پیر و مرشد کی بات آ گئی تو ضرور نکلو گے اور گالیوں سے نوازوں گے علماء کو, اور پھر کہیں گے کہ یہ تو حق کی مخالفت کرتے ہیں. حق کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں. اور جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں میرا کوئی جواب نہیں, اس میں وہی بات ہے کہ کامن چپل پہنی جا سکتی ہے, اور جو مردوں کی خاص چپلیں ہوں عورتیں نہ پہنیں, جو خاص عورتوں کی ہو مرد نہ پہنے. یہ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا, اس میں میرا جواب کیا ہے؟ لیکن پہلے وہ جو کہہ چکے کہ باتھ روم میں 2 چپلیں ہونی چاہیے اور عورت گنہگار ہوں گی, تو اس پر وہ رجوع کریں یا اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, میں تمام احباب اہل سنت و جماعت سے گزارش کروں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو. ایک ذات جس کی خدمت میں عرصہ دراز تک میں حاضر رہا, اور جن کے روز و شب میں نے دیکھے ہیں, جن کا سفر و حضر میں نے دیکھا ہے, اور باخدا سب دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر میں نے ان کی حیات میں اور اپنی زندگی میں پابند شریعت کسی عالم کو نہیں پایا. وہی ہمارے امیر ہے, ان کے صاحبزادے ہمارے امیر ہیں. بریلی شریف ہمارا مرکز ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہوگا, فرمان تاج الشریعہ کے مطابق ہوگا, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور جو شریعت مطہرہ کی مخالفت کرے گا, ہم ہر حال میں اس کی مخالفت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے, حق پر چلنے, حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.